کے نمائندے تھے، ان کی رائے لی اور بڑی سیر حاصل اس پہ بحث کی اور اس کے بعد چند ایک فیصلے کیے ہیں۔ پر سب سے پہلے میں صحت کی جو سچویشن ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کچھ فرمائیں جی۔ شکریہ شفقت صاحب، السلام علیکم۔ صحت کے معاملے سے، صحت کے پرزم سے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے جب اس چیز کو انالائز کیا گیا تو یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ جو یہ ہماری موجودہ لہر ہے، دوسری لہر جس کو ہم نام دیتے آئے ہیں وائرس کی، اس میں اگر کچھ ٹھہراؤ آیا ہے تو اس کا سب سے براہ راست تعلق ہمارے تعلیمی اداروں کو بند کرنے سے تھا، اور جو دیگر ہم نے ایس او پیز امپلیمنٹ کیے بڑی گیدرنگز پہ، شادی ہالوں پہ اور ریسٹورنٹس کے ان ڈور ڈائننگ پہ، ان تمام چیزوں کا ایک جسے کہتے ہیں اکٹھا اثر آیا، لیکن سب سے واضح اثر جو تھا وہ تعلیمی اداروں کا بند کرنے کا تھا۔ اب یہ تعلیمی ادارے ایسی چیزیں جو ہمارے ملک کے فیوچر کی، ہمارے مستقبل کے لیے بہت اہم ایک حصہ ہے، اور اس کو بند کرنا ہم نے بادل ناخواستہ ہی کیا تھا۔ لیکن ہم جب اس کو ڈیٹا کو، اس ساری انفارمیشن کو انالائز کرتے ہیں اور اس کا حساب کتاب لگاتے ہیں تو یہ چیز واضح ہوئی کہ شاید اس وقت ہمیں تھوڑی مزید احتیاط اور ڈیلے اس معاملے میں کرنے کی ضرورت پڑے، تاکہ جو ہماری دوسری لہر ہے اس کی سچویشن، اس کی صورتحال اور اس میں خاطر خواہ کمی واضح ہو چلی ہو اس سے پہلے کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے کھولیں۔ اس کی تفصیل شفقت صاحب بتائیں گے، لیکن جو اس کے پیچھے منطق اور بیک گراؤنڈ تھی وہ یہ تھی جیسے میں نے آپ کے سامنے کیا، پھر میں دہرا دیتا ہوں، وہ یہ کہ جب ہماری دوسری لہر کے اعداد و شمار کو دیکھا گیا تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں پہ جو پابندی لگی، جو بند کیا ان کو، اس کا ایک اثر آیا اور اس کی وجہ سے کچھ ٹھہراؤ دیکھنے میں آیا اس دوسری لہر میں۔ لیکن ابھی یہ چیز جاری ہے اور اس لیے ہم سمجھتے تھے کہ اس میں ایک تھوڑا سا توقف کا، تھوڑا پاز کی ضرورت تھی یہ دیکھنے کے لیے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے کھولیں۔ یہ ریکمنڈیشن، یہ تجاویز شفقت صاحب کی چیئر میں کی صدارت میں سامنے رکھی گئی کمیٹی میں، اور جو فیصلے ہوئے وہ شفقت صاحب بتائیں گے۔ شکریہ ڈاکٹر فیصل۔ جیسے کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری حکومت کے مد نظر اولین چیز جو یہ ہے کہ بچوں کی صحت کا ہم نے خیال کرنا ہے، اور ہم نے بچوں کی صحت کے ساتھ کوئی رسک نہیں لینا۔ تو بڑی تفصیلاً ڈسکشن کے بعد، بحث کے بعد یہ جو فیصلے ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ 18 تاریخ کو، 18 جنوری کو 9، 10، 11، 12 وہ کلاسیں جن کا امتحان ہونا ہے وہ شروع ہو جائیں گی، یعنی کہ 9، 10، 11، 12 کے جو طالب علم ہیں وہ 18 تاریخ سے اپنے سکولز میں اور کالجز میں جائیں گے اور ان کی پڑھائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد 25 جنوری سے پرائمری سے لے کے 8ویں تک جو باقی بچے ہیں، وہ باقی طالب علم جو ہیں وہ 25 تاریخ کو اسکول آنا شروع کر دیں گے، یعنی کہ اسکول جو ہے وہ پرائمری سے لے کے 8ویں تک 25 تاریخ کو کھل جائیں گے۔ اس کے بعد 1 فروری کو جتنے بھی ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، باقی ہیں، وہ کالجز ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ 1 فروری کو کھول دیے جائیں گے۔ سو ان ادر ورڈز 3 فیزز ہیں، اور بدتریج 3 فیزز میں یہ ہوگا۔ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، 18 جنوری کو 9، 10، 11، 12 کلاسز جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی، اور یہ وہ بچے ہیں جن کا آگے امتحان بھی ہونا ہے، اور اس لیے ان کی تیاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد 25 جنوری کو کلاس 1 سے کلاس 8، اور اس کے بعد 1 فروری سے ساری یونیورسٹیز اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کھل جائیں گے۔ اس دوران میں یہ بھی عرض کر لوں کہ جو 10 تک ہم نے ونٹر ویکیشنز دی تھیں، اس کے بعد جو اساتذہ اور جو ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے وہ 11 جنوری سے اس کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز میں آئیں، اور کہیں پہ آن لائن لرننگ کی اگر جہاں پہ ضرورت ہے، یعنی یونیورسٹیز نے پہلی کو کھلنا ہے،
لیکن 11 سے آن لائن لرننگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے، ہوم بیسڈ لرننگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو ہم نے فیصلہ کیا وہ یہ کہ جو بھی بورڈ کے امتحانات مارچ یا ارلی اپریل میں ہونے تھے ان کو ملتوی کیا جا رہا ہے، اور بورڈ کے امتحانات اب مئی اور جون میں ہوں گے، اس لیے کہ بچوں نے جو ابھی تک اپنا کورس ورک مکمل نہیں کیا وہ اس پیریڈ میں اپنا کورس ورک مکمل کر سکیں۔ میں ایک آخری چیز یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تقریباً 14 یا 15 تاریخ کو ہم ایک دوبارہ ہیلتھ سچویشن کا ریویو کریں گے تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو بیماری کا ٹریجیکٹری ہے وہ انڈر کنٹرول ہے، اور اس کے مطابق اور ہم جو دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ اس کے مطابق چل رہا ہے۔ تو یہ جو چند آج فیصلے کیے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کے، یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں جی، بہت شکریہ، یہ کافی ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ تھینک یو ویری